قائد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر کو مشعل کی طرح جلاتا ہے اور اس سے کئی دیے روشن کرتا ہے. تھپکی دینا، شاباش دینا، تعریف کرنا، یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ شجر ممنوعہ بن گئے ہیں، اس کو گناہ سمجھ لیا گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ دور حاضر میں موبائل نے کتاب کی جگہ گما دی. انسان کی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی آپ کی تعریف سننا چاہتا ہے. عورت گھر تب چھوڑتی ہے جب مرد شک کرے، اور عورت شک کا موقع دے. شک کا موقع ہی نہ دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مرد اپنی بیوی پہ پابندیاں لگائے. تمام خواتینوں حضرات کو صمیم قلب سے، دل کی بہت گہرائیوں سے، محبتوں سے، چاہتوں سے، روشن آنکھوں سے، کھلی باہوں سے اور مسکراتے چہرے سے آج کی اس پروقار مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں. چشم ماں روشن، دل ماں شاد کہتے ہیں. تالیاں بجانے والے ہم خود ہی ہیں تو ہم زور سے ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں اور آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بہت مصروفیات سے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ آئیں. اور اس کے ساتھ ایک درخواست بھی گزارنی ہے، اپنی سماعتیں اور اپنا دل کچھ لمحوں کے لیے ہمارے حوالے کیجیے. آپ کا دل و دماغ اگر کہیں اور اپنے آفس میں یا گھر میں یا موبائل میں الجھا ہوا ہے تو یقینی طور پر آپ یہاں موجود نہیں ہوں گے. اور ہمیشہ ہی تقریب رونمائی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اظہار افسوس کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو چہروں پہ تازگی اور زندگی کی سرخی اور حرارت برقرار رہے اور موجود رہیں آپ یہاں اسی ہال کے اندر. اور چونکہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں تو یہیں پہ ایک دوسرے کو دیکھ لیجئے. زندگی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چند لمحے ہی غنیمت ہیں کہ پھر چند لمحے ہی غنیمت ہیں کہ پھر چند لمحوں میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا. اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، کسے معلوم ہے پھر کون کدھر جائے گا. یادیں رہ جائیں گی اور یادیں بھی ایسی جن کا زہر آنکھوں سے رگو پے میں اتر جائے گا. تو ان یادوں کو سمیٹ لیجئے اور اگر آپ یہاں پہ نہ ہوئے تو آپ یہاں سے کچھ بھی حاصل نہ کر پائیں گے. تو مسکراتے چہروں کو اپنی آنکھوں کے کیمروں سے دل میں مقید کر لیجئے. ہم آگے بڑھتے ہیں. استقبال آپ سبھی کا ہو چکا. میں ایک فکشن رائٹر ہیں معروف، ان کے چہرے سے، ان کے نام سے آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے، لیکن اس سے پہلے انتظامیہ کی جانب سے مجھے ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کہ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں اپنا معافی الضمیر بیان کیجیے گا. ہم چاہتے ہیں آپ کو سننا. آپ میں سے ایک ایک ایسا ہے جس کو گھنٹوں اور کئی پہروں بیٹھ کر سنا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت بڑا ستم گر ہے اور ہمیں کہیں اور بھی پہنچنا ہے تو وقت کا لحاظ کیجیے گا. میں آپ سبھی کی بھرپور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں کنول بہزاد صاحبہ کو. سٹوری ٹیلر ہیں، فکشن رائٹر ہیں، معروف شخصیت ہیں. آپ کی تالیوں کی آواز نہیں پہنچی اور وہ آئیں گی نہیں. آج ہم سب کے لیے یقیناً دوہری خوشی کا موقع ہے. ایک خوشی جو سب سے بڑھ کر ہے وہ روزینہ کی صحت یابی کی ہے ہم سب کو بہت زیادہ. سچ میں اس پیاری سی لڑکی نے کچھ ہفتے پہلے تک ہم سب کو بے حد پریشان کیے رکھا. الحمدللہ کہ اب صحت یاب ہو چکی ہیں اور اس خوشی کو ان کی کتاب کی آمد نے 4 چاند لگا دیے. سو اس کے لیے ڈبل مبارکباد جو ہے میں پیش کرتی ہوں. رہبران ادب کی سب سے بڑی خوبصورتی میرے خیال میں وہ احساس ہے جو اس کتاب کو مرتب کرنے کا سبب بنا. اس کا تذکرہ روزینہ نے اپنی کتاب کے پیش لفظ میں کیا ہے کہ ہم اس جہان فانی سے چلے جانے والوں کو تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، مگر کار ہے نمایاں انجام دینے والوں کو ان کی زندگی میں نہیں سراہ پاتے. یہ واقعتاً ایک بہت بڑا المیہ ہے. حالانکہ سچائی پر مبنی تعریف و تحسین انسان کے لیے ٹانک کا باعث بنتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکان بکھیرتی ہے، اسے مزید کامیابی کے حصول کے لیے تحریک دیتی ہے، نئے نئے راستے دکھاتی ہے. یہ سب روزینہ نے سوچا اور اس کتاب کی صورت میں ایک اہم دستاویز تیار کی جو بہت سوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی. بقول شاعر، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا
शिकवाए शबे जुल्मत से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा ही चलाते जाते। इस किताब में कई ऐसे नाम भी हैं जिनसे मैं ये किताब पढ़कर वाकिफ़ हुई। ख़ास तौर पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लिखारी जिन्होंने किताब पढ़ी है वो बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। मुझे उनकी जिद्दोजहद और काम ने बेहद मुतासिर किया। बिलाशुबा ये जगमगाते सितारों की एक कहकशां है जो रोज़ीना ने इस किताब में सजा दी है। इसकी ज़ौफ़-ए-शानी से जो चाहे रहबरी हासिल करे, जो चाहे अपनी राहें रोशन कर ले। दुआ है कि रोज़ीना का कलम यूं ही उजाले बांटता रहे, इनका हुनर निखरता रहे और हर्फ हर्फ संवरता रहे। बकौल शायर, मेरे रब ने मुझे मोतबर कर दिया, मेरे रब ने मुझे मोतबर कर दिया, मेरे नोके कलम से हुनर बांध कर। एक बार फिर ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। मैं बिला तातुल ही हमारी मोहतरम शख्सियत ज़ुबैर अंसारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आपके बिना स्टेज अधूरा है, प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। आपकी तालियां साथ देंगी ज़ुबैर अंसारी साहब। मैं मोहतरमा कमल बेहजाद साहिबा की गुफ्तगू से ये समझा हूँ कि जो हार कब्रों पर डाले जाते हैं, जो फूल कब्रों पर डाले जाते हैं, वो ज़िंदा इंसानों के गले में डाले जाएं तो वो उसके ज़्यादा हक़दार होते हैं। और हमारे यहाँ ये बहरहाल कमी रही है कि नाम बनाने के लिए, मशहूर होने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन एक सही है रोज़ीना फ़ैसल की जानिब से कि ज़िंदा इंसानों को सराहा जाए और उनके काम की तारीफ़ की जाए। मैं दावत देता हूँ मियाँ साजिद अली को। माहिर इक़बाल यात हैं, इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। तो आपकी सभी की तालियों में मैं दावत देता हूँ मियाँ साजिद अली, माहिर इक़बाल यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी बहन का, मिस रोज़ीना भट्ट का, कि जिन्होंने आज मौका दिया ख़िताब का। आज से कोई तकरीबन 2.5 साल पहले जब इनसे रब्ता हुआ तो इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं किताब लिखना चाह रही हूँ, और जिसमें कुछ अदीबों को, कुछ शायरों को जो है मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, जो इस दौरे हाजिर में किसी ना किसी तरह अदब की खिदमत कर रहे हैं। तो उस वक्त इनसे रब्ता हुआ, फिर मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट को इस तरह लेके जाना चाह रही हूँ आगे। मुझे बहुत खुशी हुई। जिस तरह अभी इन्होंने बात की है कि ये जो फूल होते हैं ना, ये ज़िंदा लोगों के गले में डाले जाएं तो ज़्यादा खुशी होती है। किसी शख्स या किसी अदीब की पहली किताब, और उसमें अगर वो ख़ुद अपने आप को नुमाया ना करे बल्कि दूसरों को जगह दे, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटा सा काम नहीं है कि आप अपनी पहली ही ऐसी तख्लीक में बहुत से लोगों को नुमाया कर रहे हैं। रहबरान अदब, मेरे ख़्याल में ये किताब नहीं बल्कि एक गुलदस्ता है जिसमें ये सारे फूल रोज़ीना ने चुन चुन कर जो है इकट्ठे किए। और जब मैंने इस किताब के अंदर दूसरे लोगों को देखा, उनको पढ़ा, तो फिर मुझे भी बहुत से लोगों के बारे में मालूम हुआ कि लोग अपने अपने तौर पर किस तरह काम कर रहे हैं। दौरे हाजिर में ये बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम जो ख़ास तौर पे अदब के दायरे में महदूद हैं, हम अपने ही लोगों को नुमाया करें ताकि उनके कारनामे जो हैं वो जब किसी किताब की सूरत में छप के सामने आए तो बहुत से लोग जो दूसरे, ख़ास तौर पर रोज़ीना तो क्योंकि इनका ताल्लुक़ तो तदरीस के साथ भी है, तो इनके बहुत से स्टूडेंट्स ने भी बहुत से लोगों को पढ़ा। कुछ दिन पहले जब मैं इनके घर गया किताब की मुबारक देने, और किताब इन्होंने मुझे उस वक्त तोहफ़तन पेश की, तो उस वक्त इन्होंने अपनी एक और ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इस किताब का इंग्लिश वर्जन भी लाना चाहती हूँ। मैंने कहा ये काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अदब से जुड़ा एक ऐसा तबका है जो उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ता।
تو ان لوگوں میں بھی نمایاں ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا انگلش ورژن ضرور لے کر آئیں، تاکہ وہ ایک ایسا طبقہ جس کو اردو کے شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے تو وہ بھی سمجھ سکے اور جان سکے کہ اردو ادب میں بہت سے نمایاں کام ابھی بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ شخصیات کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ میں خود اس فیز سے گزر رہا ہوں۔ جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اقبال سے جڑی شخصیات کے متعلق میری ان کی یوم وفات پر ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھ کے ایک پوسٹ ہوتی ہے۔ تو مردہ لوگ جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مجھے اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ بعض اوقات تو ایک جملہ لکھنے کے لیے 2-3 دن لگ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا پیراگراف 2 منٹ میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اور روزینہ نے یہ جس طرح لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ کئی مرتبہ تو میرا ان کے ساتھ تعلق رہا موبائل پر اور 1-2 ملاقاتوں میں، تب جا کے وہ میرے متعلق 5 صفحے انہوں نے اکٹھے کیے۔ تو پھر اسی طرح بہت سی شخصیات جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ تگ و دو کی ہے۔ تو میں مبارک دوں گا روزینہ کو کہ ان کی یہ پہلی کتاب نہیں بلکہ ایک گلدستہ ہے، اور دوسری ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنے آپ کو اتنا نمایاں نہیں کیا جتنا ہم لوگوں کو نمایاں کیا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک اعزاز بھی ہے کہ ہم سب اس کتاب کا حصہ ہیں، اور نہ صرف بلکہ کتاب کا حصہ ہیں بلکہ کتاب کے سر وقت پر بھی ہماری تصاویر موجود ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے اردو ادب میں میرے خیال میں نمایاں رہے گی شخصیات کے حوالے سے، اور میں دعا گو ہوں کہ مس روزینہ جو ہیں اپنے اس کام کو جاری و ساری رکھیں گی، اور اسی طرح اردو ادب کی شاعروں کی اور ادیبوں کی خدمت کرتی رہیں گی۔ دوسرا میں شکر گزار ہوں گا اس کا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے اس تقریب کے لیے اپنے پریمیسز کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات کا موقع ملا۔ بہت شکریہ۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ بہت بہتر کہا آپ نے، اور آپ تو ماہر اقبالیات ہیں، اور آپ کے لفظ کیسے حسین اور خوبصورت تھے، سماعتوں میں گھلتے جاتے تھے کہ یہ آمد ہوتی ہے، یہ خیال غیب سے آتے ہیں اور کرتاس پر وہ لفظوں کی صورت میں بکھرتے چلے جاتے ہیں، اور آنے والے لوگوں کے لیے یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ دیے باہر سو جلا چلے ہم، تم ان کو آگے چلائے رکھنا۔ اب میرے پاس ایک شخصیت ہے جس کا نام بچے اور بڑے سبھی جانتے ہیں، پاکستان کے کونوں گوشوں میں ان کا نام گونجتا ہے۔ بڑے تو کیا، بچے بھی ان سے انسیت اور محبت رکھتے ہیں، ان کے لفظوں سے ہدایت پاتے ہیں، ضیاء پاتے ہیں، روشنی پاتے ہیں۔ ان کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تعارف میں پیش کے دیتا ہوں، شہر اولیاء سے 1972 میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس نے 5ویں جماعت میں اپنے ادب کو عملی شکل میں زمانے کے سامنے پیش کیا اور کہانی چھپی، اور اس کے بعد لفظوں کا ایک سیل رواں ان کے قلم سے نکلتا چلا گیا، ان کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ راہ ہدایت بنتے چلے گئے، اور آج کل وہ بہترین سپیکر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بچوں کا تربیت دیتے ہیں، بڑوں کو آگاہی دیتے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی کی اس ہال کے اندر موجود ہیں۔ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیا ہے، مظہر نواز صدیقی صاحب بہت ساری تالیوں میں اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اعوذ باللہ سے کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آغاز کروں، مگر ایک دل یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں سے اب شیطان چلا گیا ہوگا، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنے اچھے لوگ، اجلی سوچوں کے مالک لوگ، بہت پیارے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں جن کا قلم و کرتاس سے تعلق ہے۔ تو بسم اللہ سے آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اولیاء کے شہر سے داتا کی نگری میں آیا ہوں۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے
یہ کسی اور سے محبت ہے. خوئے مہر و وفا ڈھونڈے سے بھی نہ پاؤ گے ارشد جہاں میں، ڈھونڈے سے بھی نہ پاؤ گے ارشد جہاں میں، خوئے مہر و وفا جو ملتانیوں میں ہے. میں بہت زیادہ گفتگو طویل نہیں کروں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ سب آج محبان روزینہ فیصل بنے ہوئے ہیں. آپ سب اس کی محبت میں آئے ہیں، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو شاباش دینے کے لیے آئے ہیں. بہت کم لوگ رہ گئے ہیں میرے سماج میں جو دو کام کرتے ہوں، ایک تھپکی دیتے ہوں اور ایک شاباش دیتے ہوں. یہ بالکل چیز ختم ہو گئی ہے. تھپکی دینا، شاباش دینا، تعریف کرنا، یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ شجر ممنوعہ بن گئے ہیں، اس کو گناہ سمجھ لیا گیا. تو ہم دل سے، خوشی سے، مسرت سے اس بات کا اظہار کریں گے اور شاباش پیش کریں گے اپنی بہن کو جس نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے. آج کی اس تقریب میں حاضر ہو کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں ایک بیٹی کو، ایک بہن کو خراج تحسین پیش کروں. اور یہ جو سفر 350 کلومیٹر کا طے کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم جا کے اس کو تھپکی دے کے آئیں، اس کو شاباش دے کے آئیں. شاباش، کیپ اٹ اپ. اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور رکنا نہیں ہے. ہوا پر پاؤں رکھ کر وقت کو زنجیر کرتے ہیں، ہوا پر پاؤں رکھ کر وقت کو زنجیر کرتے ہیں. عظیم انسان ہوتے ہیں جو دل تسخیر کرتے ہیں. یقین تنظیم سے پہلے ضروری ہے متحد ہونا، یقین تنظیم سے پہلے ضروری ہے متحد ہونا کہ مل کے ساتھ چلنے والے زندگی تعمیر کرتے ہیں. میں چند الفاظ، چند سطور آپ کو تحریری شکل میں یہاں، کیونکہ یہ علم و ادب کی مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کہہ جاؤں جو دستاویز بن جائے، جو ریکارڈ بن جائے. اور یہ ریکارڈ چونکہ ہر بات یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک دستاویز بن جائے. تو میں شروع کرتا ہوں. قاسم علی شاہ صاحب جو یہاں موجود نہیں ہیں، میں ان کو اور معزز مصنفہ روزینہ فیصل کو اور آپ اہل علم ادب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس باسعادت تقریب میں موجود ہیں. آج کی تقریب میں شرکت کرنا میرے لیے بھی کسی اعزاز سے کم نہیں. قاسم علی شاہ صاحب کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے ان معدود چند افراد میں، شخصیات میں شامل ہیں، شمار ہوتے ہیں جو صرف اپنی بات سے نہیں، اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنی شخصیت اور کردار سے بھی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ نہ صرف علمی اور ادبی حلقوں کے لیے بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک مرکز بن چکی ہے، جہاں مثبت سوچ، خود اعتمادی، تعلیم و تربیت کی اور مہارت کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. جناب قاسم علی شاہ صاحب ایک ایسا نام ہے جس نے ملک کے کونے کونے میں اپنے خیالات اور تربیتی سیشنز کے ذریعے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو مثبت طریقے سے بدلا ہے. ان کا ویژن اور ان کی محبت قابل ستائش ہے. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ادب و علم کو عملی میدان میں اتارا اور آج وہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے موجود ہیں. میں ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ روشنی بھی پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پھیلتی رہے. روزینہ فیصل صاحبہ کی کتاب راہبران ادب صرف ایک کتاب نہیں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، بلکہ یہ پاکستان کے ادب کا ایک دستاویزی خاکہ ہے. اس کتاب کے ذریعے انہوں نے نہ صرف ادیبوں کی خدمات کو سراہا بلکہ نئی نسل کو ان کی ادبی رہنمائی کے فکری اور تخلیقی سفر سے روشناس کرایا ہے. یہ کتاب یقیناً ہمارے ادبی منظرنامے میں ایک نیا باب ہے اور میں روزینہ صاحبہ کو اس ادبی خدمت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے دور میں خواتین و حضرات، یہ بات بہت اہم ہے، یہ میری اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے. آج کے دور میں ادب ایک اہم موڑ پر ہے. ایک طرف جہاں ادب کی روایتیں برقرار ہیں، وہیں جدید دنیا میں عالمگیریت اور تکنیکی ترقی نے ادب کے لیے نئے چیلنجز پیدا کیے ہیں. عالمگیریت نے جہاں تہذیبوں اور زبانوں کو قریب کیا ہے، وہیں ادب کی موضوعات میں بھی تبدیلیاں لائی ہیں. آج کے ادیب کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ وہ ان نئے مسائل کو اپنے ادب میں جگہ دے،
چاہے وہ ماحولیاتی مسائل ہوں، سوشل میڈیا کا اثر ہو، یا پھر انسانیت کے بڑھتے ہوئے عالمی مسائل۔ عالمی سطح پر ادب کو اس وقت ایک پل کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تمام خواتین حضرات کے لیے میسج ہے، سب کے لیے میسج ہے کہ عالمی سطح پر ادب کو اس وقت ایک پل کا کردار ادا کرنا ہوگا، وہ پل جو مختلف ثقافتوں، زبانوں اور تہذیبوں کو جوڑتا ہے۔ ہمیں ادب کے ذریعے انسانیت کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ ابھی جس ان ڈرائیو پہ میں آیا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے آپ نے کالا جوڑا پہنا ہوا ہے، آپ پہلے تشیع ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں یار، میں انسان ہوں، اور میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کبھی زندگی میں کسی سے ایسا سوال نہ کرنا۔ میرا پہلا دین کا پہلا سبق جو ہے نا، وہ انسانوں سے محبت کرنا ہے، مسلمانوں سے محبت نہیں کرنی۔ تو ہمیں یہ بات ادیب کو سب سے زیادہ مؤثر انداز میں کریے۔ جب میں اترا ہوں تو وہ ادھر سے میں نے اس کو کرایہ دے دیا 800 روپے، تو وہ اتر کے مجھے آیا، مجھے کہا آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں کس بات پہ؟ یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں نے کہا زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، کیونکہ اب انسان بس ہمیں انسانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ادب کا بھی یہی تقاضا ہے۔ عالمی سطح پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ادب کو اس کی اصل روح کے ساتھ فروغ دیں، نئے ادبی رجحانات اور مسائل کو سمجھیں اور انہیں اپنی تحریروں کا حصہ بنائیں۔ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ آج کی نسل کو ادب سے کیسے جوڑنا ہے۔ بہت اہم میسج ہے آج۔ یہ میں بات ختم کر رہا ہوں، میں آپ سے طویل گفتگو کے لیے نہیں آیا، یہ میرے آخری پیراگراف ہے کہ ہم نے نئی نسل کو ادب کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، اسمارٹ فون ہے۔ اسمارٹ فون بھی ہے تو وہ پڑھ نہیں رہے، وہ انٹرٹینمنٹ سے لے رہے ہیں۔ جس نے یہ ایپل ایجاد کیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 2 کاموں کے لیے کیا، کمیونیکیشن کے لیے، ہاں جی، کمیونیکیشن کے لیے، اور کس کے لیے؟ آپس میں رابطے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، اور نالج کے لیے۔ بھی باجی نے ٹھیک کہا ہے، ہم نے اس کو کس کے لیے استعمال کیا؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ تو ہمیں بچوں کو کتاب دینی ہوگی، نئی نسل کو کتاب کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ جدید دور کے جو نوجوان ہیں ان کے میلانات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسی تخلیقات کرنی ہوں گی جو ان کے مسائل کو اجاگر کر رہی ہوں اور انہیں معاشرتی فلاح کے لیے تحریک دیں۔ ان شارٹ، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تقریب ہمیں ایک یاد دہانی بھی کرواتی ہے، کہ ادب ہماری روح کی غذا ہے۔ ادب ہماری روح کی غذا ہے۔ ہمیں ادب کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے اور انسانیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں قاسم علی شاہ صاحب اور روزینہ فیصل صاحبہ کو اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اہل ادب کا یہ سفر جاری و ساری رہے اور ہم سب اپنی تحریروں اور سوچوں کے ذریعے معاشرے میں بہتری لانے کا سبب بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کرے بات تو باتوں سے خوشبو آئے، لفظوں کا ایک سیل رواں تھا اور دل چاہتا تھا کہ مظہر صاحب بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن یہ معاملہ کسی آگے آنے والے وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ جہاں کاروبار ہو، جہاں پیسے کو گنا جائے، وہاں ادب پنپنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رہبران ادب کا ایک اور عظیم مشعل بردار جو ہماری آج کی اس محفل میں شامل ہے، ایک تجارتی گھرانے میں آنکھ کھولی، سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی، اپنی قوم اور قبیلے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے، سیاست میں نام پیدا کیا، 3 دفعہ بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ پاکستان سے جیتا انہوں نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تشنگی تھی جو قلم اور کرتاس کی جانب انہیں کھینچتی رہتی تھی، اور وہ چند لمحے چرا کر کبھی نہ کبھی چند سطریں گھسیٹ دیتے تھے، لیکن شوق، عشق اور جنون کی صورت اختیار کر گیا اور انہوں نے ادبی تنظیموں کی، نوجوانوں کی سرپرستی کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک دم سے مالک کی عطا ہوئی اور انہوں نے اپنی پہلی تصنیف پیش کر ڈالی، اور وہ بھی روحانیت پر، اس کا نام رکھا رموز کن فیکون۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب منظر عام پر آئی، فدایان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر مبنی تھی۔
ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑی شخصیت ہیں، ان کا وقت بہت قیمتی ہے. ہم آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہوئے. تالیوں کی گونج ہونی چاہیے. زبیر انصاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام لوگوں کو بہت بہت میری طرف سے السلام علیکم. اور بہت سے چہرے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ میرے ہی چہرے ہیں، اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ میرا ان کا بہت پرانا تعلق ہے. میری آپا بیٹھی ہیں اور ایک سب سے چھوٹی بچی یہاں پھر رہی ہے، فلک. مجھے یاد ہے، ایمان بھائی کیسے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ وہ بچی جب بہت چھوٹی تھی، 12-13 سال کی، تو میرے پاس آئی تھی. آج وہ ایک نامور مصنفہ ہے اور ایسے بہت سے چراغ جل رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پہلے مبارک دیتا ہوں اپنی اس بیٹی کو کہ یہ بھی میرے پلیٹ فارم سے جڑی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا ایک نام ہوا. اور جو اس نے کتاب لکھی ہے تو اس نے متوجہ کیا ہے سب کو کہ کوئی موجود ہے دنیا میں. تو بہت سی تعریفیں اس کے لیے، دعائیں اس کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے آنے والی زندگی کو بہترین بنائے. رب کائنات اس کے ہم سفر کو دنیا کا بہترین ہم سفر عطا فرمائے اس کو، اور یہ خوشیاں پائے اور دنیا کی تمام ترقیاں پائے. چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ سب لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے. اور شیطان کی بات میرے بھائی نے کی اور وہ چلے گئے، تو پھر شیطان مجھے کہنے لگا کہ یار وہ تو چلا گیا، اب اس کا جواب تو میں نے کہا چلو میں دے دیتا ہوں. تو میری جو کتاب تھی، اب خیر سے 9 میری بکس ہیں. جو میری پہلی کتاب تھی فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو میں نے لکھی تھی، وہ ہے دا سیکرٹ ویپن آف کن فیکن، رموز کن فیکن. اچھا، بہت سے معاملات ایسے ہیں ہمارے علماء کرام جو ہیں ان پہ غور نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے وہ بے راروی کا شکار ہو گئے. وہ فاطمہ شیروانی میرے خیال پیچھے بیٹھی ہیں، السلام علیکم. تو ہمارے بچے جو یونیورسٹی کے ہیں، جب ہم نے دین کی بات بتاتے ہیں، ہمیں قبر کے اندر کی بات بتاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بات بتاتے ہیں، تو وہ گوگل کرتے ہیں. جب گوگل کرتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ گوگل میں نہ تو قبر کے اندر کی بات کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی آسمان کی بات بتاتا ہے. تو گوگل وہی بتاتا ہے جو سائنس بتاتی ہے. تو ایک کتاب لکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، میں، خدا اور سائنس. تو اس میں یقینی طور پہ کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالوں کا جواب دیا جائے. اب رہ گیا بات شیطان کا، تو مجھے ایک دن مل جاتا ہے مانچسٹر ایئرپورٹ پہ. یہ میری کتاب میں میں نے یہ لکھا تھا، مجھے ملتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں. اس کتاب میں میری بڑی مدد کی فاطمہ خان شیروانی پیچھے بیٹھی ہے، بڑی انٹلیکچوئل ہے، بڑی پیاری بچی ہے. اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کی سوانح عمری لکھنی. اب میں نے اس کو بولا میں کہاں اور کیا بات کر رہی ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کچھ ایسا لکھتے ہیں کہ جس کے لکھنے کے لیے بھی 1000 بار انسان کو وضو کرنا پڑے. تو میری یہ کتاب میں وائس میسیج کرتا رہتا ہوں، وقت کم تھا اور فاطمہ اس کو ترتیب دیتی رہی. تو فاطمہ یہ کہتی ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور سینکڑوں بار لکھا تو میری زندگی بدل گئی. صرف کتاب میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے سے اس کے اوپر ایک روحانیت، اس کے گھر میں برکت جو اللہ نے دی، وہ وہی آپ کو بتا سکتی ہے کہ وہ کیا ہوا. خیر، مانچسٹر ایئرپورٹ پہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن سننا پڑے گا کیونکہ شیطان کا معاملہ آ گیا تھا. تو ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے ایشین تھے اور بڑے خراٹ لگ رہے تھے شکل سے مجھے. اب عمر کے اس حصے میں پتہ لگتا ہے خراٹ کون ہے. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے میں ایک السلام علیکم، میں بھول گیا تھا آپ تشریف فرمائیں. تو میرے میں ایک پرابلم ہے کہ جب میں کہیں بھی جاتا ہوں باہر، تو سیکھ کا جو عمل ہے، ماں کی گود سے گور تک والا، اس پہ عمل کرتا ہوں، سیکھتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں. تو میرا دل کیا کہ ایشین ہے. اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں نے کہا السلام علیکم، میرا نام زبیر انصاری ہے. آپ، وہ موبائل میں بیزی تھا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا، واللہ عالم. تو اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں دوبارہ اس کی طرف مخاطب ہوتا ہوں اور پھر دوبارہ سلام کر دیتا ہوں. وہ ایک بار پھر مجھے جو ہے نا وہ انسلٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اگنور کر دیتا ہے. لیکن میں بھی بڑا ڈھیٹ آدمی اس معاملے میں. میں نے پھر تیسری بار جب اس سے پوچھا تو مجھے کہتا میں شیطان ہوں. اب جب آپ 40 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اگلا پینڈا آنا لائے.
جب 50 سال کے ہو جاتے ہیں تو فیلنگ زیادہ ہونا شروع ہوتی ہیں کہ یار اب کچھ کور بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ 60 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں ہم بونس پہ چل رہے ہیں. تو ہم ان میں سے ہیں جو بونس پہ چل رہے ہیں. تو اب یہ بونس پہ چل رہے ہیں تو میں نے جب اسے کہا شیطان ہے، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو مجھے محسوس ہوا یہ تو واقعی شیطان ہے. اور میں نے جو بچپن سے میرے ماں باپ نے، اساتذہ کرام نے، آپ سب لوگوں نے سکھایا شیطان کے بارے میں، میرا سب داغ دیا اس کو کہ تو نے ہماری نسلیں خراب کر دی، تو بے غیرت ہے. جو بھی مجھے پنجابی میں، انگلش میں، پشتو میں گالیاں آتی تھیں میں نے اس کو دے ڈالی کہ تو نے ہمارا معاشرہ برباد کر دیا، ہماری نئی نسل کو برباد کر دیا، تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا. کافی دیر میں اس کو ڈانٹتا ڈبٹتا رہا اور اپنا منہ میں نے اس طرف کر لیا. میں نے کہا اس مردود کی شکل کیا دیکھنی. میری فلائٹ میں کچھ دیر تھی، مجھے ایسا لگا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نمی ہو رہی ہے. تو جب میں نے دیکھا تو وہ گھٹوں کے وہ بیٹھا رو رہا تھا، شیطان رو رہا تھا. مجھے کہتا ہے 5.5 ارب سال ہو گئے مجھے اس دنیا میں آئے. یہ جو 5.5 ارب سال ہے نا، اس کو جان بوجھ کے ڈالا گیا. ایسا کام ڈالیں جب بچہ گوگل کرے تو اس کو مل جائے. ارتقاء کائنات کا جو پیریڈ ہے ایگزیکٹلی وہ ہونا چاہیے. پھر شیطان کے حوالے سے اس کا ماں کون تھی، باپ کون تھا، بیوی کون تھی، بچہ کون تھا، کہاں رہتا تھا، یہ ساری معلومات بھی ڈالی گئی تاکہ تھوڑا سا الگ لگے. صرف آسمان پہ وہ جن تھا اور اللہ نے اس کو درجہ دے دیا، سردار بنا دیا. اس کے علاوہ دنیا کا جو وہ کرتا رہا اور کس طرح وہ آسمان پہ گئے، جنگ کیسے ہوئی، وہ ساری تفصیل ہم نے اس میں دی. تو مجھے کہتا ہے 5.5 ارب سال ہو گئے دنیا میں آئے اور گالیاں ہی دیے جا رہے ہو. ایک سوال کروں تجھ سے؟ میں نے کہا کرو. وہ مجھے کہتا ہے اچھا یہ بتا میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا تو نافرمان ہے، تو نے تکبر میں، گھمنڈ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا. کہتا تجھے سجدہ نہیں کیا، تجھے سجدہ نہیں کیا. میں نے کہا آف کورس یہی تھا کہ تجھے انسان کو سجدہ نہیں کیا. وہ کہتا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ علم عطا کر دیا تھا، اور جب میں آسمان پہ گیا تو مجھے بہت سارے فرشتوں نے، خاص طور پہ جبریل امین نے گائیڈ کیا، اور مجھے تمام وہ علوم کا پتہ چل گیا، آنے والے وقتوں کا بھی پتہ چل گیا. تو مجھے پتہ چل گیا جب مجھے علم ہوا کہ تجھے پیدا کر رہا ہے رب کائنات، تو میں نے منع کیا اے اللہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا. اب میری بہنیں بیٹھی ہیں، بہت سے ورڈ میں اس میں ہائڈ کر دیتا ہوں جو کچھ میں نے کہا. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کرے گا، یہ تو اپنی بہنوں کا حق مارے گا، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کی لاشوں کو مسخ کر کے کھیتوں میں پھینک دے گا، یہ ظالم ہوگا. اے اللہ مت بنا. یہاں اربوں کھربوں اتنے فرشتے ہیں جو ہر وقت تیری بارگاہ میں سجدے کیے بیٹھے ہیں، وہ یہ گناہ کرے گا، فساد کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی. ایک وقت آئے گا ماں بہن بیٹی کی تمام کچھ برباد ہو جائے گا. ویسے وہ وقت آ گیا. شیطان کہتا ہے میں نے خدا کو کہا اے اللہ مت کر. اب اللہ تو اللہ ہے نا جی، کسی کی جرت کے وہاں اسے کہے مت کر. تو رب کائنات نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. جب راندہ درگاہ کیا تو وہ کہتا ہے اے اللہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے وقت دے کہ میں ثابت کر سکوں، میں ثابت کر سکوں کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سچ کہا یا جھوٹ کہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے. مجھے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتا میرا گناہ تو نے بتایا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو بتا تو کتنے سجدے روز کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو بتا کیا میں زانی ہوں، شراب پیتا ہوں، میں نے کون سا حق سلب کیا اپنی بہنوں کا؟ تم تو پراپرٹی میں سے بہنوں کو حصہ تک نہیں دیتے. میں نے کیا کیا؟ ایک سجدہ نہیں کیا، اس نہج پہ پہنچا دیا. جو میں چاہتا تھا تو وہ کر رہا ہے، جو میں نے رب کو کہا تھا تو وہ کر رہا ہے. آج بتا میں شیطان ہوں کہ تم شیطان ہو؟ اس سے بہت ساری باتیں، میں نے اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اپنی آنے والی جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، ٹریک پہ لانا ہوگا. ابن سینا کا وقت آج کچھ بھی نہیں ہے.
دنیا کو رہبران دنیا تھے ہم، تو آج ادب کے رہبران رہ گئے اس کتاب کے اندر ہی بس. ہم نے دنیا کو سکھایا تھا، علم، دانش، سائنس ہم نے بتائی تھی. آج کہاں ہیں ہم؟ نفسہ نفسی کا دور ہے. یہ جو 3 دہائیاں گزری ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ آگے آگے جو بیٹھے ہوئے لوگ، بڑا ادب کیا ماں باپ کا، کبھی آواز اونچی نہیں کی. جو حکم کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ آمین. یہ ساری میری بہنیں بیٹھی ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مانتی ہیں؟ ذرا پلیز ذرا ہاتھ کھڑے کریں جو لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت سے فرشتے نکلنے چاہیے. آج کل شیطان کیوں نکل رہے ہیں؟ سب بہنوں سے سوال ہے. جنت سے فرشتے نکلنے چاہیے، آج شیطان کہاں سے آ گئے؟ ایک اور سوال چھوڑے جا رہا ہوں. جب ہم لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں عمران بھائی، تو ہمارے اندر ایک چیز گلٹی ہوتی ہے جسے ہم سب لوگ کہتے ہیں ضمیر ملامت کرتا ہے. اچھا مجھے بتائیے کس کس کا ضمیر ملامت کرتا ہے برائی پہ؟ بتائیے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. جس کا ضمیر ملامت کرتا ہو گناہ کر کے کرتا ہے، جھوٹ ہے. آئی ایم سوری، سب سے بڑا جھوٹ ہے ضمیر کا ملامت کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں. وہ منع کر رہا ہے. میرے شہرک کے قریب جو بیٹھا ہے وہ مجھے منع کرتا ہے مت کر، تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں مت کر. ہم نے ضمیر کا نام دے کے اللہ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. اگر بچپن سے میں اپنے بچے کو یہ کہوں گا کہ اللہ میں یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، تو اس کے اندر ایک خوف ڈیولپ ہوگا. جب وہ تھوڑا بڑا ہوگا وہ سوچے گا میں گناہ کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے. اب ضمیر نام کی تو چیز کچھ نہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کے ادب کا، آپ لوگوں کے ذوق کا، آپ لوگوں کی ہمت کا، آپ لوگوں کے ایج کے حساب سے جتنا ٹالرنس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، بہت شکریہ اس کا. اور میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، میرے بھائی ہمیشہ رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ جب جگمگاتے رہیں. تو ایج کے حساب سے بندے کے اندر ٹالرنس آنا چاہیے، مجھ میں تو آیا ہے. تھینک یو ویری مچ، شکریہ. وقت کا لمحہ لمحہ صدا دے رہا ہے، اٹھو جلد خوابوں کی دنیا سے نکلو، جو آتش فشاں ہو تو لاوا بکھیرو. سنو گر یوں ہی سوتے رہے، برف گرتی رہی، دیکھنا ایک دن تم بھی جم جاؤ گے. وقت کا اختصار میں نے شروع میں ہی عرض گزاری تھی کہ اس کا لحاظ رکھیے. بہت سارے احباب، بہت سارے دوست دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہیں. دوران گفتگو ہمارے کچھ معزز مہمان تشریف لائے. میم روزینہ فیصل کے استاد محترم محمد اسلم ناصر صاحب، اور آج کی ساری تقریب انہوں نے ان کے نام کیے، ان کے لیے بہت ساری تالیاں، ان کا استقبال کیجیے گا. محمد اسلم ناصر صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ. شہزاد روشن گیلانی صاحب، آپ کو خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ کا، اور مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے، تالیاں آپ کو سنائی دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے رات کو مضمون لکھا کہ میں وہ پراپر جیسے مضمون پڑھتے ہیں کوشش کروں کہ مضمون پڑھوں، لیکن میرے سے یہاں آتے ہوئے پھر فیصلہ کیا کہ مشکل ہوگا دیکھ کے پڑھنا، تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں جو بات چیت آپ سے کر پاؤں. کل میں صحافیوں کی ایک ایکٹیویٹی میں بطور مہمان مدعو تھا، تو وہاں پہ شامی صاحب نے ریفرنس دیا مولانا مودودی صاحب کا. بزرگوں سے ملاقات کے دوران جو باتیں تھیں اس میں ایک بات مقرر نے وہاں پہ کی کہ مودودی صاحب نے شامی صاحب کو بتایا کہ وہ جب غصے میں ہوتے تھے وہ نہیں لکھتے تھے. اور ہمارے ایک استاد محترم نے ایک گورے سے پوچھا، مسلمان تھے ہمارے استاد، تو انہوں نے پوچھا کہ میں لکھتا ہوں تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا آپ کے لیے مقدس مقام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا مسجد ہمارے لیے مقدس مقام ہے. تو انہوں نے کہا جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ مسجد میں بیٹھیں. تو لکھنے والوں کے لیے دو چیزیں جو اب تک میری اور بہت سی چیزیں گزری ہوں گی، آپ نے بھی، آپ میم کو ہم سنتے دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ بہت ساری معزز شخصیات بیٹھی ہیں یقینی طور پر، اور میں کوالیفائی نہیں کرتا کہ اتنی معزز اور اہم شخصیات کی موجودگی میں یہاں اظہار خیال کروں، اور پھر مجھے کتاب میں بھی شامل کیا گیا، تو میرے لیے مشکل مرحلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں
ادبی روایات کم ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. نوجوان نسل بالخصوص اسے لگتا ہے ادب کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے نا, تو اس کی وجہ سے ایک مکمل طور پر با ادب معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ادب کو ہم زندگی میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں سے, ہماری روٹین کی زندگی میں سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے صبر کا پیمانہ, یا ہم ایک دوسرے کے اوپر ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں. ویسے ہم علمی ہوتے ہیں, ادبی ہوتے ہیں, شخصیات ہوتی ہیں, لیکن جب شخصیات کو ہم ایک دوسرے سے الجھتا دیکھتے ہیں تو پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ویسے یوزلی 90% تقریبات یہ ہم تو چلیں نئے لوگ ہیں نا, ہمیں تو ابھی 4 دن ہوئے نا, تو ہم تو کتاب پہ بات نہ کریں تو سمجھ بھی آتا ہے نا. میں یہاں پہ 90% تقریبات کو اٹینڈ کرتا ہوں جس میں آپ جیسی اور بہت ساری بڑی شخصیات ہوتی ہیں, اور کبھی کتاب پہ یا کتاب کے موضوع پہ بات نہیں ہوتی, تو ہم اگر نہ کر پائے تو معافی چاہتے ہوں گے. لیکن روزینہ صاحبہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بھی اس کتاب میں شامل کیا. جب انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تو میں نے انہیں کہا کہ میں کوالیفائی نہیں کرتا اس کتاب میں آنے کے لیے, میری ابھی کاوشیں اتنی نہیں ہے کہ میں اس کا حصہ بنوں. تو انہوں نے پھر بھی مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کا حصہ بنوں. باقی ہم کوشش کرتے ہیں ادبی ایکٹیویٹیز کرنے کی. کتاب کے اوپر یہ ہم کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں, کتاب لکھنے والوں کو پروموٹ کرتے ہیں. باقی کتاب میں جتنی بھی شخصیات ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہم کتاب پڑھی بھی ہے, ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے, اور ان لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو ہم نے پروموٹ بھی کیا ہے. تو جتنے بھی لوگ اس ٹائم لکھ رہے ہیں یقینی طور پہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حالات میں بھی جو لکھ رہے ہیں, اور پھر اس حالات میں جو کتاب چھاپ رہے ہیں ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. روزینہ صاحبہ مبارکباد کی مستحق ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کوئی بزرگ آ کے یہاں پہ واقعی کتاب پہ بات کرے تو ہم بھی سن پائیں. بہت شکریہ. کاغذ کی یہ مہک اور یہ نشہ جو لوگ اپنے قلم کے ذریعے کرتاز پر بکھیرتے ہیں اور اسے نسل نو میں منتقل کرتے ہیں, وہ یقیناً داد و تحسین کے مستحق ہیں. آج جب سوشل میڈیا کی یہ الغار ہے اور ہمیں ہی اپنے موبائل فون سے فرصت نہیں ہے, میں نے شروع میں کہا تھا, ایک درخواست کی تھی, اور آدھے سے زیادہ لوگ تاحال اپنے موبائل فون سے کنیکٹڈ ہیں. تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ واپس آ جائیے, یہاں پہ موجود رہیے, وگرنہ اگلی سطروں پر یہ گرما گرمی جاری رہے گی. اور ایک اور درخواست ہے کہ اس کتاب کو اگر یہاں ہال میں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تمام لوگ حرف بہ حرف پڑھ لیں تو لکھنے والے کی محنت کا حق ادا ہو جائے گا. ہمارے درمیان ایک بڑی شخصیت, بڑے آدمی, بڑے استاد موجود ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں, ڈائریکٹر ہیں IER ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی قائد اعظم کیمپس میں, اور IER کے ماتحت 11 مزید ڈپارٹمنٹس ہیں, شعبہ جات ہیں جو کام کرتے ہیں, اور وہ سارے زیر انتظام ہیں ڈاکٹر طارق محمود چودھری صاحب کے. بہت ساری تالیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو اسٹیج پر دعوت دیتے ہیں. پلیز ان کو بلائیے گا. قیامت کا خیر مقدم ہے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اسٹیج کی زینت بنی. ایک نوجوان نے کتاب لکھ کر مجھ سے سوشل میڈیا پر رابطہ کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں آپ ایک تبصرہ فرما دیں. میں نے کہا مجھے تو کتاب ملی نہیں, نہ میں نے اس کا مسودہ پڑھا ہے, نہ میں جانتا ہوں کتاب کے اندر کیا ہے. تو انہوں نے ایک بے ساختہ کہا کہ آپ ویسے ہی لکھ دیں, اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ دیں. تو اگر آپ بھی ویسے ہی کچھ کہہ جائیں گے تو بات جو ہے وہ بنے گی نہیں, کیونکہ عصر حاضر میں آپ نمائندہ شخصیات ہیں جو ادب کے حوالے سے ایک دلیل اختیار کریں گی آگے جا کر. ابھی اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک دور دراز سے مزدور کے بیٹے سے, جس نے ہاتھ میں تیشہ لیا, پتھروں کو توڑتا رہا, اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا رہا, اور سودا قمار عشق میں خسروں سے کوہ کن, بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو دے سکا, اور کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز, اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. ہمارے پاس جب سہولیات ہیں, ہمارے پاس لائبریریاں ہیں, لوگ ہیں مدد کرنے کے لیے موجود, لیکن پھر بھی طبیعت لکھنے پر مائل نہیں ہوتی, پھر بھی کتاب سے دوری ہوتی جاتی ہے. لیکن ایک مزدور کا بیٹا جس کے پاس نہ رہنمائی تھی, نہ کتابیں میسر تھیں, نہ ہی کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا تھا, اس نے رشتہ جوڑا کتابوں سے اور لفظوں کی حرمت کو جانا, اور ایک لمبا اور کڑا فاصلہ طے کیا. خوشبوئے گل آہستہ آہستہ قلم قبیلہ بنی, اور قلم قبیلہ کی
सतरें और सुतूर और किताबें और वो रोशनी और वो खुशबू फैलती चली जाती है, खारियाँ को मुनव्वर कर रही है, वहाँ से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैल रही है। मर्दान से इनका ताल्लुक़ है। आजकल बख्शालवी स्ट्रीट में रहते हैं, इनके नाम से ही गवर्नमेंट ने मंसूब कर दी है इनकी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ के अंदर, और इनके तारुफ में बहुत बड़ा कुछ है। मैं चाहता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और किताब पे भी तबसरा फरमाएंगे। गुल बख्शालवी साहब, बहुत सारी तालियों से, दूर दराज से हमारे आए मेहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा रोज़ीना फैसल साहिबा और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरी खुशकिस्मती है कि 1984 से जो सफ़र मैंने शुरू किया 2024 तक, इस सफ़र में आज लाहौर में मेरी रहबरान अदब के साथ दूसरी रूनुमाई है। पहली रूनुमाई इस साल के इब्तिदा में दरीचा के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में हुई, और आज मोहतरमा रोज़ीना फैसल साहिबा ने मुझे ऐसी शख्सियात ख़वातीन व हज़रात के दरमियान में ला खड़ा किया जो मुझे मेरे नाम से जानती हैं, जो मुझे मेरे अदबी काम से जानती हैं। ज़िक्र करूँगा सिर्फ दो, एक अपना और एक रोज़ीना फैसल का, इसलिए कि रोज़ीना फैसल ने वो काम शुरू किया जो मैं 1984 से करता आ रहा हूँ। रोज़ीना फैसल ने अपने लिए नहीं लिखा, हम जैसों के लिए लिखा, जिसे आज की दुनिया उर्दू अदब में पजीराई नहीं। रोज़ीना फैसल साहिबा, मैं आपको आज की इस तकरीब रूनुमाई में दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि आपने उर्दू अदब के लिए एक ऐसी किताब तख्लीक की जो हमारी पहचान है, हमारे हवाले से आपकी पहचान है। कौन बुलाता है हम जैसों को ऐसी तकरीबात में? आजकल तो अदब परवरी का दौर नहीं, अकरबा परवरी का दौर है। और बड़े शहरों में हम छोटे शहरों के लोग कैसे आ सकते हैं, कैसे बुलाए जाते हैं? क्योंकि आज तख्लीक की कोई कदर नहीं, नाम की पहचान है। रोज़ीना फैसल साहिबा, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप, और इस किताब में शामिल होने वाले मुझ जैसे शख्सियात जो उर्दू अदब की शान और पहचान है। यही वो लोग हैं जो आने वाले कल के लिए वो कुछ लिख रहे हैं जो कल वो पढ़ेंगे, आने वाले कल को वो पढ़ेंगे जो जब हम नहीं होंगे। अदबी सफ़र के आगाज़ में अभी हमारे एक दोस्त शाहिद साहब ने अपने एक दोस्त से फरमाया कि ये वो शख्सियत है जो अंग्रेज़ी में फ़ेल है, लेकिन इस शख्सियत की अदबी खिदमात के हवाले से PhD की डिग्रियाँ ली जा रही हैं। और मुझे फ़ख्र है रोज़ीना फैसल साहिबा, एक वक्त आएगा आप पे भी, आपकी उम्र बहुत अल्लाह ताला तवील कर दे, कि जिस खुशियों से आज मैं सरफराज हूँ उस खुशियों से आप भी सरफराज हैं। आपने अपनी किताब में ज़िक्र किया तकरीबात में कि हम जैसों को अदबी बड़े अदबी इदारों में दावत नहीं दी जाती, उन पर पजीराई नहीं होती। बिल्कुल सच कहा आपने रोज़ीना फैसल, यही सच है। आजकल अदब परवरी नहीं, अकरबा परवरी है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। जब इब्तिदा में मैं कुछ भी नहीं था,
صرف گل بخشالوی تھا. میں نے کچھ کام نہیں کیا تھا ادب کے لیے، لیکن اکادمی ادبیات کے چیئرمین پریشان خٹک تھے، پٹھان تھے، میں بھی پٹھان تھا، اقربا پروری تھی. انہوں نے مجھے اکادمی ادبیات کے اس پروگرام میں بلایا اور میں نے وہ انٹر کانٹیننٹل جو میں سڑک پہ گزرتے ہوئے دیکھا کرتا اس میں نے 3 دن قیام کیا، اس لیے کہ دور اقربا پروری کا وہ اس وقت سے لے کر آج تک ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اردو ادب کے وہ پروانے ہیں جن کو آج کے اردو ادب کے دوست چاہتے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کے فخر ہے کہ ہم اردو ادب کے پرستار ہیں. میں نے آج تک ابھی تک 45 کتابیں میری آ چکی ہیں، اس میں صرف 5 کتابیں میری اپنی تصنیف ہے، باقی تمام شاعری انتخاب ہیں یا کس شخصیات پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اور میں نے آج تک روزینہ فیصل صاحبہ، میں نے آج تک کوئی کتاب فروخت نہیں کی. میری کتاب آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں کی یونیورسٹیوں کی لائبریریوں میں ملیں گی آپ کو، یا ان شخصیات کے پاس ملیں گی جو ہمارے ساتھ قلم قافلہ میں چلے اور چل رہے ہیں. میں ان کو اپنے ڈاک خرچ سے کتاب بھی شائع کرتا ہوں، ان کو بیچتا بھی ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دور حاضر میں موبائل نے کتاب کی جگہ گما دی. ہم موبائل میں رہ گئے، کتاب دوستی ختم ہو گئی. قلم قافلہ کے زیر اہتمام ادبی اشاعتوں کا سلسلہ بھی اس لیے میگزین، آن لائن میگزین تک محدود کر دیا گیا ہے کہ میری یہ سوچ رت، میری یہ کتاب سوچ سفر، یہ صرف 250 کی تعداد میں چھپی ہے گزشتہ سال. اور میں نے بار بار دوستوں کو خطوط لکھے، کیا نام ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر میسیج دیے کہ اگر یہ کتاب کسی کو چاہیے تو مجھے ایڈریس بھیج دیں، میں ان کو رجسٹر ڈاک سے اعزازی بھیج دیتا ہوں. 225 کتابوں میں آج بھی میرے پاس 125 کتابیں گھر پڑی ہوئی ہیں. یہ ہے کتاب دوستی، کوئی نہیں پڑھتا. روزینہ فیصل صاحبہ، وقت کم، مختصر سی بات اتنی ہے کہ آپ نے جو کیا اردو ادب کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو طویل سے طویل عمر عطا فرمائے تاکہ آپ آنے والی نسلوں کو اردو ادب کے شہر و شناس کرائیں. میں گل بخشالوی آپ تمام ادب دوستوں کو دعوت دوں گا کہ میری آنے والی کتاب، آنے والا انتخاب حمد و نعت مجموعہ ہے، انتخاب ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا ایڈریس بہت معمولی سا ہے، خط تو بیچتے نہیں ہے کوئی دوست. میرا فون نمبر میری کتابوں میں روزینہ فیصل صاحبہ سے فیس بک پر، واٹس ایپ پر موجود ہے. اپنا کلام بھیج دیا کریں، کتاب شائع ہوگی آپ تک پہنچ جائے کرے گی. روزینہ فیصل صاحبہ، آج ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے لاہور کی خوبصورت محفل میں مدعو کیا. نہیں تو ہمیں کون پوچھتا ہے، دیہات میں رہنے والے ہیں. پر احمد فراز صاحب جب باقاعدہ حیات تھے، 2000 سے پہلے ایک مشاعرے میں احمد فراز صاحب ہمارے مہمان خاص تھے. انہوں نے مشاعرے میں کہا کہ میں نے بڑے شہروں میں بہت مشاعرے پڑھے، بہت سی تقریبات میں حصہ لیا، لیکن آج شہر سے دور مضافات میں جو مشاعرہ میں نے سنا، میں اپنے اردو ادب کے آنے والے مستقبل سے مایوس نہیں کہ جو تخلیق مضافات میں تخلیق کیا جا رہا ہے وہ اردو ادب کا خوبصورت ترین مستقبل ہے. وما علینا الا البلاغ.
गुल बख्शाली साहब, ठंडे खेतों से ठंडी छाँव से मेरी निस्बत है गाँव से, तो इनकी बातें भी ठंडी शबनम की तरह दिल पर महसूस हो रही थीं। वो जो आह में छुपी थी लबे बाम आ गई है, वो जो आह में छुपी थी लबे बाम आ गई है कि तमाम उसकी मेहनत किसी काम आ गई है। एक छोटी सी बच्ची जिसको रंगों से खेलने का शौक़ था और अपनी किताबें, कापियाँ और घर की दीवारें वो रंगों से मुज़य्यन करती रहती थी, उसको किसी सियाने ने कहा कि तुम इन रंगों को छोड़ो, तुम लफ्ज़ों से तस्वीर बनाया करो, ये एक मुनफरिद काम है। उसने वो बात अपने पल्ले से बांधी और घर से मिलने वाली एक सफ़ेद डायरी से आगाज़ किया करतास पे लफ्ज़ लिखने का, और फिर अदबी बोर्ड हो, आँख मचोली हो, तहज़ीबुल अतफ़ाल हो, फूल हो, और बच्चों के कई एक रसायल और जराइद में उनकी कहानियाँ तवातुर से छपने लगी। फिर नाम मारूफ बन गया, बड़ी शख्सियत बन गई, और इस किताब के अंदर जिसका नाम है रहबराने अदब, उसमें एक रहबर के तौर पर, एक मशल बरदार के तौर पर उनका तज़किरा मौजूद है। आपकी तालियां साथ देंगी और मैं बुलाना चाहता हूं तस्नीम जाफरी को। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। यहाँ मौजूद तमाम रहबराने अदब को अस्सलाम वालेकुम। बोलने को तो कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बस रोज़ीना का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस किताब के लिए मेरा तारुफ भी मुंतखब किया, और इन्होंने रब्ता किया मुझसे तकरीबन 3 साल पहले 2020 में, और बताया कि वो ये किताब मुरतब करना चाहती हैं और मेरा भी इसमें तारुफ शामिल करना चाहती हैं, और मैं उनको गाइड करूं कि और भी कुछ लोगों के बारे में वो बताएं, मैं उनको बताऊं, गाइड करूं। तो मैंने उनको काफ़ी सारे राइटर्स का नाम और नंबर वगैरह दिया। मतलब तशनगी सी है इस किताब में, क्योंकि अब इस दौर में भी बहुत ज़्यादा अदब से मुतालिक बहुत सीनियर शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया अदब के हवाले से। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो किताब अब तकरीबन 150 सफ़ात की है, इसको 400-500 सफ़ात की होना चाहिए था कम अज़ कम, और किसी को शिकायत का भी मौका ना मिलता। बहुत माज़रत के मेरा गला ख़राब है आज। तो मैं किताब के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जो तारुफ़ मैंने किताब के बारे में लिखा, थोड़ा सा उसमें मैं पढ़ती हूँ कि इस ख़ूबसूरत किताब को जो रोज़ीना ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से लिखी है और बहुत मेहनत से लिखी है। इस किताब को उन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है, और सबसे पहले अदब अतफ़ाल और अदब आलिया के किरदार कुछ उनको तफसील उनकी बताई है, जिन्होंने अदब में कारहाय नुमाया अंजाम दिए, और उसके साथ साथ दूसरे तरीक़ों से भी अदब की खिदमत की है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा सीनियर अफराद मौजूद हैं, लेकिन लिखने के साथ साथ थोड़ी से हट के भी कुछ लोगों ने, जिन्होंने अदब की खिदमत करने की, अदीबों की खिदमत करने की कोशिश की है, उन्होंने उन किरदारों को हाईलाइट किया है, और उनके साथ उन्होंने अदबी शख्सियात के अलावा इस किताब में पाकिस्तान की ऐसी नुमाया सोशल शख्सियात का तारुफ भी करवाया है जिन हीरोज़ की मदद से लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं, जिनमें डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, प्रेस फॉर पीस इदारे के ज़फ़र इकबाल साहब हैं, साजिद अली साहब हैं, सईदा आयशा तालिब साहिबा हैं। इन लोगों ने अदब के अलावा भी दूसरे तरीक़ों से इंसानियत की मदद की है, पाकिस्तानियों की मदद की है, जो कहीं ज़्यादा अप्रिशिएबल है। और मैं तो समझती हूँ कि इन किरदारों के हवाले से एक किताब अलग होनी चाहिए।
اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سدا بہار کے لکھاریوں کا تعارف پیش کیا اس کتاب میں، جن میں مستنصر حسین طارڑ صاحب ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہیں، مسرت کلانچی صاحبہ ہیں، محمود ظفر ہاشمی صاحب ہیں، زیب النساء زیبی صاحبہ ہیں. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے چند ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے اس میں جن کو ابھی میں ان کے نام بھول رہی ہوں، وہ گائیڈ کریں گی روزینہ صاحبہ. بہرحال انہوں نے اتنا بہترین جتنی ان سے ہو سکی، جتنا ان سے ڈیٹا جمع ہو سکا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت مشکل کام ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے ان کو اس کتاب کو مرتب کرنے میں 3-4 سال لگ گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ پڑھ کے اس تشنگی سی محسوس ہوتی ہے. لوگوں کو میں نے یہ باتیں کرتے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر مخالفین جہاں لوگ تعریف کرتے ہیں وہاں مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ بات کرتے سنا کہ یہ ابھی نامکمل ہے، تو اس میں اور بھی شخصیات کا ذکر ہونا چاہیے تھا. تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا تعلق بچوں کے ادب سے ہے. میں سائنس فکشن لکھتی ہوں، اور میرا شروع سے یہ مشن ہے لکھنے کے حوالے سے کہ سائنس چونکہ ایک رویہ ہے جو کسی بھی ملک میں اپنائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں سائنس کے حوالے سے لکھوں، سائنس فکشن لکھوں، تاکہ نئی نسل کو کچھ اویئرنیس ہو کہ یہ ایک مضمون نہیں ہے کہ پڑھا نہ پڑھا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نالج سے، آگہی سے آپ اپنے معاشرے کو ترقی دے سکتے ہیں. میں نے 24 کتابیں اب تک میں لکھ چکی ہوں. سب سے آخری میرا چین کا سفر نامہ ہے. پچھلے سال میں چین گئی تھی تو میں نے اپنا سفر نامہ مرتب کیا. اس کے علاوہ جو تھوڑا سا میرا کام ہے وہ میں بچوں کی کتابوں پہ ایوارڈ بھی دیتی ہوں. ہر سال 1 لاکھ روپے کے انعامات ہوتے ہیں وہ جو بچوں کے کتابوں پہ دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی سی میری کاوش ہے جو تھوڑا سا انفرادیت پیدا کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اپنے ایک روٹین والے کام سے انسان کو تھوڑا سا ہٹ کے بھی کام کرنا چاہیے. اور بقول علامہ اقبال کے، عالم ایجاد میں ہے جو صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ. میں امید کرتی ہوں کہ باقی ظاہر ہے جیسا کہ یہاں سبھی ادب سے تعلق ہے جن کا، وہ اپنی روٹین والے کام سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی اس حوالے سے سوچیں گے. اور جیسا کہ روزینہ کی کاوش ہے کہ ایک یہ طریقہ بھی ہے ادیبوں کو سراہنے کا، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو سراہنے کا. ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ ان کو شامل کریں اپنے کام میں، ان کو سراہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی تو چاہا کہ آپ تمام لوگوں کو ہی سنا جائے، لیکن وقت کی قلت کے باعث یہ ممکن نہیں ہو پایا. آپ تمام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، رہبران ادب ہیں، اور تمام مشل بردار جو ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ضیاء لینی چاہیے. تو ہم آئندہ کسی پروگرام میں اس کا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ زندگی کی خیر کرے. ہمارے درمیان ریاض احسان صاحب موجود ہیں، ایک معروف سیاسی جماعت کے جنرل سیکریٹری ہیں. ان کو میں آپ کی تالیوں میں دعوت دیتا ہوں. تشریف لاتے ہیں. بہت نفیس انسان ہیں، جہاں دیدہ شخصیت ہے. تشریف لائیے ریاض احسان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر کی اجازت سے، میرا نام ریاض احمد احسان ہے اور میں صرف کتاب پر گفتگو کرتا ہوں. آج کی رہبران ادب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرچم جیسی ذات نے، پرچم جیسی صفات رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے پرچم جیسے جذبات کا اظہار کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ایک طرف ہماری معزز خواتین بیٹھی ہیں جنہوں نے رہبران ادب میں اپنے آنچلوں کو پرچموں میں ڈھال لیا ہے. بلا شبہ یہ عظیم لوگ ہیں، اور رہبران ادب کی 3 درجن کے قریب شخصیات آج اعلان کر رہی ہیں بقول ڈاکٹر نصرت مہدی، تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے، تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے، میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی.
یہاں کتاب کے دور گزر جانے کے حوالے سے بات ہوئی. ایسا نہیں ہے، کتاب ہر عہد میں زندہ رہے گی، کیونکہ کائنات کی انعام یافتہ ہستیوں کا اگر پروفائل نکالا جائے تو وہی لوگ باقی ہیں جن پر یا تو کتاب اتری یا جن کا ذکر کتاب میں آ گیا. آج 3 درجن کے قریب جو لوگ ہیں یہ خوش نصیب ہیں. میرا یہ خیال ہے، ایک بار طارق عزیز پاکستانی، میں نے پاکستانی کے بغیر کبھی ان کا نام نہیں لیا. طارق عزیز پاکستانی نے کہا تھا کہ 3 منٹ بات کرنے کے لیے ہفتوں تیاری کرنا پڑتی ہے، لیکن گھنٹوں بات کرنے کے لیے چند منٹ کی تیاری ہی کافی ہوتی ہے. رہبران ادب کی سب سے خوبصورت بات کہ اس میں محترمہ روزینہ فیصل نے انورٹڈ کاماز کا استعمال کیا اور خوب کیا. کسی بھی بڑے تخلیق کار کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. ایک مقام پر کتاب کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ اس عہد بے اعتبار میں بھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اعتبار بڑھانے والے ہیں. یقیناً یہ چہرے اعتبار بڑھانے والے ہیں جو یہاں مدعو ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. محترمہ روزینہ فیصل کے لیے مبارکباد اور دعا کے پھول آپ اسی طرح لکھتی رہیں. یقیناً یہ بڑا کام ہے. اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں جوہر کانپوری، ان کی اہلیہ کا ایک ویڈیو کلپ آج کل بہت وائرل ہے جس میں وہ نئی ہے تم ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہیں پہلی صف میں، تمہاری دولت بتا رہی ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے، تمہاری دولت نئی ہے. تو اس کا جو مقطع ہے نا، وہ انہوں نے یا تو پڑھا نہیں ہے کہیں، یا سنایا نہیں ہے، یا لکھا نہیں ہوا. تو اس کا مقطع میں آج محترمہ روزینہ فیصل کی جانب سے آج جب آپ یہاں سے رخصت ہوں تو یہ مقطع اور یہ محبتیں لے کر جائیے گا یہاں سے. مقطع یوں ہے کہ ابھی میں کیسے کہوں شبینہ، وفا نبھائیں گے یہ ہمیشہ، کہ میرے دل کی زمین پہ ان کی ابھی حکومت نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے. ہم قبلہ شاہ صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ آتے ہیں ان کو اسٹیج پر بلائیں گے. فاطمہ شیروانی صاحبہ، آپ کو ہم مسکراتے ہوئے کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ روسٹرم پر آئیں اور اپنے قیمتی لفظوں سے ہمیں نوازیں، اور تالیاں اگر ساتھ دیں گی تو کتنا اچھا رہے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں روزینہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بات ہے، اتنی گیدرنگ ہے اور اس کی پہلی کتاب ہے تو اس کو بہت بہت مبارکباد. لیکن کچھ کردار ہوتے ہیں وہ پس منظر میں ہوتے ہیں، تو یہ میری اور روزینہ کی مشترکہ کتاب ہی ہے. میں اس کتاب کی پبلشر ہوں، اور یہاں پہ کوئی بھی اس کتاب کے پبلشر کا نام، پبلیکیشن ہاؤس کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ یہ کتاب یاسر پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہے. اور جو میرا ادارہ ہے، اور بیسکلی ہم دونوں کی مشترکہ کاوش ہے، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کی تصاویر ہیں، ان سب کو جب لکھا جاتا تھا، جب ہم دونوں ڈسکس کرتے تھے، تو اس کتاب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں بات نہیں ہو رہی. تو کتاب کے بارے میں بات ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے. اور جب روزینہ اس کو لے کر آ رہی تھی تب میں نے کہا تھا کہ اس پہ تنقید بھی بہت ہوگی، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھئی میرا نام نہیں ہے. اور جو اس کا ٹائٹل تھا اس میں پہلے ہم یہی سوچتے رہے کہ اوپر کس کی تصویر رکھیں اور نیچے کس کی تصویر رکھیں، کیونکہ ہمارے جو ادیب ہیں ان میں تو یہی بحث ختم نہیں ہوتی کہ اوپر کون آئے گا اور نیچے کون آئے گا. لیکن پھر بھی ہم نے اس کا ٹائٹل جو ہے، میں نے کہا اس کو جانے دو، اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا. پہلا سیکشن تھا ادب اطفال کا.
مطلب جنہوں نے بچوں کے ادیبوں کے لیے کام کیا، اس میں بھی بہت بڑی فہرست تھی، جس میں سے ہم نے کچھ لوگ نکالے اور پھر ان کو جو ہے ان کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کیا۔ ایک اور چیز ہے اس کتاب میں جو ہم نے کہا تھا کہ ہم کریں گے، جس بھی رائٹر کا تعارف ہے اس کے اوپر ایک لائن ہے، اور وہ لائن جو ہے وہ ایک موٹیویشنل لائن ہے رائٹنگز کے حوالے سے۔ مطلب جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ پہلے ایک موٹیویشنل لائن پڑھے گا اور اس کے اندر کچھ موٹیویشن پیدا ہوگی۔ مقصد یہ بھی تھا کہ لکھنے کے حوالے سے موٹیویشن پیدا ہو اور وہ لکھ سکیں جو بھی اس کتاب کو پڑھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کتاب کے اندر ہم اس کو انگلش ورژن بھی انشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں، شائننگ سٹارز آف پاکستان کے نام سے، اور اب یہ کتاب انشاءاللہ شارجہ بک فیئر میں، میں شارجہ جا رہی ہوں نومبر میں انٹرنیشنل پبلشرز کانفرنس میں، تو وہاں جو ہے ہم شارجہ بک فیئر میں بھی اس کتاب کو ریپرزینٹ کریں گے، اور یہ وہ 24 چہرے ہیں، 24-25 چہرے ہیں جو کہ پاکستان کے شائننگ سٹارز ہیں، اور انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو جو ہے پروموٹ کریں گے، اور اس کے کئی ورژنز آئیں گے۔ ابھی یہ لوگ ہیں، اس کے بعد جو مزید لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی تذکرہ شامل ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اس نے کیا ہے، اور اس کے لیے اسے بہت مبارکباد، اور اس نے ایک بنیاد رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے مزید بہتر ہوگی۔ شکریہ۔ ساحل سمندر پر ایک شخص جھکتا تھا اور کوئی چیز اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتا تھا۔ بڑی دیر سے ایک شخص اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آیا اور دیکھا کہ وہ ستارہ مچھلیاں جو لہریں ساحل سمندر پر بکھیر رہی تھیں ان کو اٹھا کے واپس سمندر میں پھینک رہا تھا۔ اپنی جانب سے وہ ان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ کتنا بے وقوفی کا کام ہے، ہزاروں لاکھوں ستارہ مچھلیاں ایک ایک لہر کے ساتھ ساحل سمندر پر آ رہی ہیں، تم کتنوں کی جان بچاؤ گے؟ اس نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ستارہ مچھلی کو سمندر کی جانب اچھالا اور کہا، اس کے لیے تو کام ہو گیا، اس کی زندگی تو بچ گئی۔ تو قائد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر کو مشعل کی طرح جلاتا ہے اور اس سے کئی دیے روشن کرتا ہے۔ وہ اکیلا ون مین شو نہیں ہوتا، اپنے جیسے کئی آدمی بناتا ہے، اور یہ کوئی تصنع بناوٹ کی بات نہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے اپنے جیسے کئی قاسم علی شاہ پیدا کر دیے ہیں، اور یہ فیکٹری ابھی جاری و ساری ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی، اور ان کے جانے کے بعد ایک صدا گونجے گی کہ دیے باہر سو جلا چلے ہم، تم ان کو آگے جلائے رکھنا، اور آپ کے نام کا یہ دیا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور جلتا رہے گا۔ ایک بات جو ہمیشہ مجھے کہنے کا موقع ملتا ہے تو میں دوستوں کی خدمت میں کہتا ہوں، آج تاریخ ہے 12 ستمبر 2024۔ احسان صاحب اور دیگر تمام لوگ، عمر صاحب، شہزاد روشن گیلانی صاحب اور دیگر تمام احباب، محترم خواتین، 12 ستمبر 2024 میں ایک ڈیجٹ کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ تاریخ ہے 12 ستمبر اور 2124۔ 100 سال بعد ان نشستوں پر آپ نہیں ہوں گے، سٹیج پر میں نہیں ہوں گا، شاہ صاحب نہیں ہوں گے، روزینہ فیصل صاحبہ نہیں ہوں گے، گل بخشالوی صاحب نہیں ہوں گے۔ کون ہوگا؟ کوئی اور ہوگا۔ ہماری جگہ کوئی اور بیٹھے گا، ہمارے ذرائع کوئی اور استعمال کرے گا، ہمارے دفاتر کسی اور کے زیر تصرف ہوں گے، ہمارے گھر میں کوئی اور شخص رہ رہا ہوگا۔ ہم کہاں ہوں گے؟ کیا ہم یاد رکھے جائیں گے؟ کیا ہمارے نام پکارے جائیں گے؟ ہم اپنے باپ دادا کی قبروں کو کتنا یاد کرتے ہیں، ان کو دن میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمیشہ یاد وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، جو دلوں میں گھر بنا لیتا ہے، اسے کبھی کوئی مار نہیں سکتا۔ قبل مسیح سے زندہ رہنے والی شخصیات آج بھی کتابوں کے اندر اور دلوں میں زندہ ہیں، تو اگر آپ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، امر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ دلوں میں گھر بنا لیں، اور دلوں میں گھر بنانے کے لیے محبت درکار ہوتی ہے۔ جتنی محبت دیں گے اتنا آپ کا دلوں میں گھر بنے گا۔ میں آخر میں صاحب کتاب، بلکہ صاحبہ کتاب، نوامند اور جن کے قلم سے کرتاس پر یہ روشنی پھیلی، رہبران ادب مرتب ہوئی، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ محترمہ روزینہ فیصل صاحبہ کو تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ میری خاطر تشریف لائے، اور بالخصوص ان لوگوں کا جو دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے۔ وقاص صاحب، آپ
अकबर भाई आप, गुलबख्श आलवी, मज़हर नवाज सिद्दीकी साहब और दीगर अफशां के वो हमारी बहन सितारा अमीन कोमल जो इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और उनका भी शुक्रिया जो कल भी तशरीफ़ लाए तकरीब के लिए और परसों भी तशरीफ़ लाए तकरीब के लिए तो और उनका भी जो मेरे से पहले पहुँचे हुए थे। और मेरे इस मकाम तक पहुँचने में मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने रफ़ीक़ हयात की। फैसल मेरे साथ हैं। मैं आज अगर इस मकाम पे हूँ तो इनकी वजह से, इनके लिए तालियां। हमारे माशरे में औरत आगे बढ़ने के लिए अपना घर छोड़ देती है क्योंकि मर्द इजाज़त नहीं देता। यही वजह होती है कि उसने आगे बढ़ना होता है, वो बेचारी अपना घर छोड़ देती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मर्द मेरे साथ है, मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ होते हैं और इसके लिए मैंने भी कभी उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। औरत घर तब छोड़ती है जब मर्द शक करे और औरत शक का मौका दे। शक का मौका ही ना दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मर्द अपनी बीवी पे पाबंदियाँ लगाएगा। बाकी मैं अपने उस्ताद मोहतरम सर असलम नासिर, ये मेरे बचपन के टीचर हैं और मैं ज़िंदगी में पहला ये बंदा है जिनसे मैं इंस्पायर हुई। इनका एक बाजू है और एक बाजू से इन्होंने स्कूल चलाया, प्रिंसिपल थे। मेरे भाई मोहम्मद इस्माइल इटली से आए हुए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि इनके होते हुए, वरना तकरीब जा रही थी अक्टूबर तक, तो मैंने कहा भाई ने वापस चले जाना है और मैं इनकी मौजूदगी में ही। बाकी अभी शाह साहब ने शुक्रिया की बात की कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे घर में मेरे बच्चों की आदत है, मैं इनको रोटी बना कर दूँ, कुछ भी दूँ, वो हर बात में मुझे कहते हैं थैंक यू मामा। उनके पापा उनको एक टॉफ़ी भी ला कर दें, वो कहते हैं थैंक यू पापा। हमारे घर में और किसी से कोई गलती हो जाए हम फ़ौरन एक दूसरे को सॉरी भी कहते हैं। तो ये आदतें हमें घर में अपनानी होगी, तब ये आदतें मुआशरे में जाती हैं, वरना मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब ये आदतें हमें घर में ना सिखाई जाएँ। तो आखिर में मैं आप सबका, बिलखसूस डायरेक्टर साहब का जो तशरीफ़ लाए मेरे लिए और मेरी तकरीब की सदारत की, सबका बहुत शुक्रिया। और कैसे महल्ले के अंदर एक घर से हंसने की आवाज़ें आती रहती थी अक्सर व पेशतर, और महल्लेदार बड़े हैरान होते थे कि इस घर से हमेशा हंसने की आवाज़ें आती, कभी लड़ाई झगड़ा इस किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती। तो एक तहय्युरज़दा मेरे जैसे शख्स ने तजस्सुस के मारे उनसे पूछा साहब से कि आपके घर से हमेशा हंसने की आवाज़ें आती हैं, आपकी इस खुशबख्ती और खुशगवार ज़िंदगी का राज क्या है? उसने कहा जब हमारी लड़ाई होती है तो मेरी बेगम जो है मुझ पर बर्तन फेंकती हैं, तो अगर लग जाए तो वो हंसती हैं, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। तो हम आप दोनों के लिए भी खुशगवार ज़िंदगी की और मुस्कुराहटों की दुआ करते हैं। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और कामयाबी की मंजिलों को पाते रहें। आपके चेहरों पर यही मुस्कुराहट देखना चाहता था। जाते जाते जो आंखों से दिल पर मुक़य्यद हों चेहरे वो मुस्कुराते हों, ज़िंदगी की हरारत लिए हों। बारे दिगर आपका शुक्रिया, खैर मक़दम आपके ख़ास वक्त का मेरी तरफ से और रोज़ीना फैसल साहिबा की तरफ से, फैसल साहब की तरफ से और तमाम इंतज़ामिया की तरफ से, क़ासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से बेहद शुक्रिया। लेकिन अभी चूँकि डायरेक्टर साहब मौजूद हैं तो मैं उनसे सुने बिना पहले आपको जाने नहीं दूंगा। चंद लम्हे अमर साहब अगर आप दे दें, वापस आ जाएं। आपको तो मैं बुला सकता हूं, आप चंद लम्हे तशरीफ़ रखिए। जिन पर मेरा इख्तियार है उनको तो मैं वापस बुलाऊंगा। डॉक्टर तारिक साहब आपकी मोहब्बत भरी तालियों में स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। Very venerable guests, hosts, and a very special guest of this forum. I'm really grateful and thankful to you all that you spare your time. And it's not easy to sit for a long time. And it's not more easy to listen others. क्योंकि मैं शाह साहब से अर्ज़ कर रहा था कि मैं तो बेअदब हूँ, तो बाअदब की मजलिस में आन पहुँचा हूँ। तो बहरहाल मुझे महसूस हो रहा था कि उड़ेंगे गालिब के आज पुरज़े देखने हम भी गए पे तमाशा ना हुआ।
تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی پھونکوں سے پتہ نہیں یہ مجھے اڑا ہی نہ دیں. اینی ہاؤ ایک ٹاٹ اسکول سے پڑھ کے یہاں تک پہنچنا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. FSC کر رہا تھا تو ذرا مشکل مرحلہ تھا, اور والد صاحب ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, وہ ڈاکٹر جو میں نہ بن سکا. لیکن یہ ہے کہ جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی. میں FSC پاس لوگوں کو ایسے دیکھتا, اور جو BSc ہوتے تھے میں ان کو دور تک دیکھتا رہتا تھا کہ یہ بندہ BSc کر چکا ہے اور BA پاس ہے یا BSc ہے. تو اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کیے. ماسٹر بھی کیا, ایک ماسٹر کیا, پھر اپلائیڈ سائیکالوجی ماسٹر بھی کیا, اور پھر یہ ہے کہ PhD بھی کیا, پھر پوسٹ ڈاک بھی کیا یونائٹڈ اسٹیٹ سے, اور پھر ایک اور PhD کیا یونیورسٹی اتارا ملائیشیا سے. اور بعض اوقات یقین نہیں آتا کہ یہ سارا کچھ ہوا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ ٹاٹ سے پڑھا ہوا فرد یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہماری قوم کا ہر بچہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارے بچوں کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. اور ٹیلنٹ کس لحاظ سے ہے؟ ہم صرف اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. وہ سامنے والا بچہ دیکھو, اس نے تو یہ اتنے نمبر لے لیے, اور یہ نمبروں کی گیم ہے. بچہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. ٹیلنٹڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا وہ اسکول کے نمبر ہیں یا بورڈ کے نمبر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اسکول کے نمبر بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس کی اپنی پرفارمنس ہے. اور ہم انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. میں یونیورسٹی میں استاد ہوں, پڑھاتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ دیکھا ہوا؟ آپ نے بات تو انٹیلیجنس کی ہے, لیکن انٹیلیجنس کو ٹیسٹ کو کبھی دیکھا؟ ایک آدھ کھڑا ہوتا ہے جہاں میں نے کبھی دیکھا تھا, ٹیسٹ دیا تھا آرمی کا, تو انٹیلیجنٹ ٹیسٹ دیکھا تھا. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جب ہم نے وہ ٹیسٹ نہیں دیکھا, ہمارے پاس وہ چیزیں دستیاب نہیں, تو ہم کس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم اپنی آبزرویشن سے بچوں کو ٹیسٹ کریں. وہ کس طرح بولتا ہے, کس طرح ایکٹ کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, شب و روز اس کے کیا ہے, ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر اس کی چوائس کے مطابق, چوائس از دا بیسٹ آنسر آف دس کویسچن, کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں. اپنی چوائس نہیں. میں تو پولیٹیکل سائنس میں فیل ہو گیا تھا, لیکن یہ سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, تم ضرور پڑھو. اب میں فیل ہو گیا تھا, تم بھی بہرحال اسی میں آ جاؤ. تو اکنامکس پڑھنے کا زور بڑا دیا جاتا ہے کہ اکنامکس تو دنیا بدل گئی ہے اور تم ضرور اکنامکس, وہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم بچوں کو, ٹیلنٹ کو پہچانیں. اور جیسا شاہ صاحب نے کہا تھا کہ الفاظ کے اندر پاور ہے. میں انہی کے الفاظ کو دوسرے انداز سے, ورڈز کیری پاور, ہاؤ اٹ از. جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ تعریف کے لفظ ہیں تو کمال ہے. انسان کی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے. تو ہم دوسروں کو ریکگنائز کریں. تو میں آپ کو ریکگنائز کرنا بھی چاہتا ہوں, کر بھی چکا ہوں, کہ آئی ریئلی اپریشیٹ یور پریزنس, کہ آپ تشریف لائے ہیں, آپ نمائندہ ہیں اپنے اس علاقے کے, اس فیملی کے, آپ ہیرو ہیں. تو آئی ریکگنائز. میری طرف سے سرٹیفکیٹ چاہیے ہو تو آئی کین رائٹ بینگ اے سائیکولوجسٹ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. وہ ایک دفعہ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں پہنچے اور وی آر ناٹ انٹیلیجنٹ, کہ یس آئی ریکگنائز دیٹ یو آر ناٹ انٹیلیجنٹ. پھر جب میں اگلے مرحلے میں انہیں کہتا کہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ, لکھوا لو مجھ سے, سرٹیفکیٹ لے لو. اور بچے لکھتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میلز میں مجھے سرٹیفکیٹ چاہیے, میں نے اپلائی کرنا یونیورسٹی میں, تو ہم ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ دے آر ویری انٹلیکچوئل. تو انٹلیکچوئل کا مطلب ہم سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو رپلائی کر رہے ہوتے ہیں. بچے نے مجھے پوچھا, بابا میں ڈرائیو کر رہا تھا, اسکول چھوڑنے جا رہا تھا, کہنے لگا بابا یہ قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے ہیں اس دن اسکول تو بند ہوگا نا. اس کی بات میں وزن تھا, اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے.
اور میں نے ریکگنائز کیا, میں نے پہچانا. اور وہی بچہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جب میرے ساتھ تھا تو اسکول نے اس کو پہچانا اور اس کی اسکرپٹ کو انہوں نے کہا کہ وی ریکگنائز اینڈ پلیس اٹ فار دا اسکول ایگزیبیشن. پھر سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ اس کی ٹرانسکرپٹ کو ہم نے اسکول ایگزیبیشن میں ٹاپ پہ رکھا ہے اور اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہوا ہے فار دی سٹی ایگزیبیشن. تو اس کو اتنا بڑا پرائز انہوں نے دیا, جبکہ یہاں اسکول والے جو کچھ کہتے تھے وہ اسی بنیاد پر اس نے کہا تھا کہ کب آئے گی. تو بچوں کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے. تو میں جناب اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں میڈم روزینہ فیصل صاحبہ کو کہ انہوں نے یہ چھوٹا کام نہیں کیا, یہ جرت سے کام ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی جرت دکھائی ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ. اور انہوں نے وہ جرت دکھا کے ہمارے سامنے وہ ایک نمونہ رکھ دیا کہ دس ون از. ایڈیشنز آتے رہتے ہیں, اس کا ہمیں انتظار ہے, بلکہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور ہم ریکگنائز بھی کریں گے, پڑھیں گے بھی اسے. پڑھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے, ہم کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے کتاب میلہ منعقد کیا یونیورسٹی کے اندر, اور اس کے اندر ہمیں توقع نہیں تھی کہ لوگ آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ اتنی کتابیں بکیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے 3 گنا. میں اس میں آرگنائزر بھی تھا, تو ہم نے دیکھا کہ بیونڈ اوور ایکسپیکٹیشنس وہاں پر بک سیل ہوئیں اور لوگوں نے کتابیں بہرحال خریدیں. کتاب کی قدر آج بھی موجود ہے, اس کو ریکگنائز کرنے والے آج بھی, یہی تو ثبوت ہے ہمارے سامنے کہ یہ کتاب کے ترسیدہ نگاہیں یہاں پر موجود. تو تھینک یو ویری مچ. چیٹ چونکہ آ چکی ہے اور مجھے احساس ہے کہ سننا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ یور سروسز. اور باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ونس اگین میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے سنا, اور سما خراشی کے لیے میں معافی معذرت چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک اس بہت بڑی اچیومنٹ پہ. تھینک یو ویری مچ جناب. ایک اور ریکگنیشن کہ ہمارے اسٹیج سیکریٹری الفاظ میرے خیال میں ان کے پاس بہت بڑی ووکیبلری ہے جس میں سے وہ نکالتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. آپ کے لیے ہے کہ لفظ پڑھنا تو میری عادت ہے, تیرا چہرہ کتاب سا کیوں ہے. تو ابھی پروگرام کا ہمیں دیا گیا وقت اپنے اختتام پر ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, میرا, آپ کا, لکھنے والوں کا, کہنے والوں کا, سننے والوں کا, کسانوں کا, ملاحوں کا, پہاڑوں پہ بسنے والوں کا, ریگزاروں کا, صحراؤں کا, میرے ملک کے ذرے ذرے کا, اس سبز ہلالی پرچم کا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.